رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم آخری قاعدہ یعنی تشہد جو ہے اس کی دعائیں اور اس کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ آخری قاعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری قاعدہ میں اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنی بائیں جانب کے کولے پر بیٹھتے، یعنی اس میں ہم نے جو بایاں پیر ہے، جو بائیں ٹانگ ہے اس کے کولے پر بیٹھنا ہے، اور جو بایاں پاؤں ہے اس کو داہنی پنڈلی کے نیچے سے نکالتے ہوئے بیٹھنا ہے۔ اس کو تورک بھی کہتے ہیں، بائیں جانب جو کولے پر بیٹھتے ہیں نا، اس کو تورک بھی کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ ہر مسلمان کو آخری قاعدے میں تورک کرنا ضرور چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا، یعنی کولے پر نہیں بیٹھا ہوا، اپنے آپ کو وہاں پہ سپورٹ نہیں دی ہوئی بلکہ بائیں ہاتھ سے سپورٹ دی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح نہ بیٹھ، کیونکہ نماز میں اس طرح سے بیٹھنا یہودیوں کا طریقہ ہے جنہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ تو نماز کی جو پوزیشن ہے اس کو فالو کرنا مرد عورت دونوں پر فرض ہے۔ اب چونکہ اس قاعدہ میں بیٹھنے پر ہم نے التحیات اور شہادتین یعنی کہ رفع سبابہ کا جو مسائل ہیں اس کی دعا وہ ہم نے سیکھ لی ہے، تو ابھی آخری تشہد میں جو دعائیں ہیں انشاءاللہ اب ہم وہ شروع کرتے ہیں۔ تو ان دعاؤں میں سب سے پہلے ہے درود ابراہیم۔ درود ابراہیم کی جو پروننسیشن ہے، جو اس کی ٹرانسلیشن ہے اور وہ ادائیگی ہم انشاءاللہ بھی سیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی، اب اس کو نارملی ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ صلی علی، تو صلی علی نہیں پڑھنا، صلی، لام کی زیر نیچے ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، اس کی ادائیگی باریک ہوتی ہے۔ صلی پڑھیں گے تو وہ پھر لام کے ساتھ یہ جو حرف ہے اس کی ایڈیشن ہو جاتی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے جب لفظ بدلا تو اس کا میننگ بھی بدل جاتا ہے۔ محمد وعلی، اب اس میں محمد علی نہیں پڑھنا اور اس کا خیال رکھنا ہے محمدیوں وعلی، آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما جیسا کہ صلیت تو نے رحمت فرمائی، علی ابراہیم اوپر ابراہیم کے، وعلی آل ابراہیم اور اوپر آل ابراہیم کے، انکا بے شک تو، حمید مجید بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما
اللہم اے اللہ بارک برکت دے علی محمد اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کما بارکت جیسا کہ تو نے برکت دی، علی ابراہیم اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، وعلی آل ابراہیم اور اوپر آل ابراہیم کے، انک حمید مجید بے شک تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام میں تشریف لائے۔ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آیا اور اس نے کہا، تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد، کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہوں، اور تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں۔ تو اس حدیث کی فضیلت سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے، ایک بار درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر 10 بار رحمتیں آتی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک دفعہ درود و سلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر 10 بار سلامتی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود ابراہیم کے بعد یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ صحیح احادیث سے مستند ہیں، اوتھینٹک ہیں۔ ان دعاؤں کو تقریباً یہ 4 دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو آپ ضرور یاد کریں۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو میں یاد کرواؤں گی۔ کوشش کریں گے کہ ساتھ میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی ہمیں آ جائے، اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ بھی ہم سیکھ لیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے جیسے کہ تحیات اور درود ابراہیم کے بعد پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ پڑھا کرو۔ اب یہ جو دعا ہے اس کے میں نے آغاز میں آپ کو یہ حدیث سنائی ہے، اور اب یہ دعا آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گی۔ چلیے لفظ پہ لفظ سیکھتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، ظلمت میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، ظلماً ظلم، کثیرا بہت بڑا۔ اس دعا کی ڈسکرپشن میں تھوڑی سی ہم یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ انسان اس دعا میں دراصل وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر رہا ہوتا ہے جو اس نے اپنی ذات پر کیے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، کسی کو طعنہ دیتے ہیں، کسی کو بھی تکلیف دیتے ہیں اپنے ہاتھ یا اپنی زبان سے، تو انڈائریکٹلی ہم وہ تکلیف خود اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں میں کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی خیر ہوتی ہے اور اس کے اپنے ساتھ بھی خیر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے تو دراصل وہ اپنی ذات کو بھی تکلیف میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس دعا سے ہم اپنے لیے ان تمام غلطیوں، گناہوں اور ظلمات سے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اللہ وہ ظلم، وہ گناہ جو میں نے اپنی جان پر کیے، یا وہ ظلم، وہ گناہ جو میں نے کسی اور پر کیے اور جس کا نقصان میں خود بھی اٹھا رہی ہوں، اے اللہ تو اس سے مجھ سے معاف کر دے اور اپنی پناہ میں لے لے۔ اس کے بعد تھوڑا سا پورشن آگے بھی کر لیتے ہیں۔
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. ولا اور نہیں، یغفر الذنوب بخش سکتا گناہوں کو، الا انت سوائے تیرے، فاغفر لی پس تو مجھے بخش دے. انسان اس دعا میں اپنی حیثیت کا، اس کی عاجزی کا اقرار کرتا ہے، اور انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں نے گناہ تو کر لیا، میں نے اپنی جان کو تکلیف میں تو ڈال دیا، لیکن تیرے سوا مجھے کوئی بخش نہیں سکتا. اگر تو مجھے بخش دے گا تو میرے لیے اسی میں خیر اور بھلائی ہے، اور اگر تیری بخشش مجھے حاصل نہ ہوئی تو نہ میں دنیا میں چین حاصل کر سکتا ہوں اور نہ ہی آخرت میں. تو یہ ایک طرح سے استغفار بھی ہے اور اس میں گناہوں کی معافی بھی ہے. اب میں اس دعا کو ایک دفعہ پڑھتی ہوں یہاں تک، آپ اس کو سن لیجئے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلا أنت فاغفر لي بس تو بخش دے مجھے، مغفرة من عندك بخشش اپنے پاس سے، وارحمنی اور رحم کر مجھ پر، انک بے شک تو، انت الغفور الرحیم بے شک تو ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. دعا کے پہلے پورشن میں جو چیز ہمیں سکھائی گئی ہے وہ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف ہے، اور دعا کے دوسرے پورشن میں اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش مانگنا، اس کی مہربانی کو طلب کرنا، یہ سکھایا گیا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس دعا کے اندر ہمیں توبہ کی شرائط نظر آتی ہیں. جب انسان توبہ کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کون سا احساس ہوتا ہے، وہ کون سا ایموشن ہوتا ہے جو اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے. وہ ایموشن ہے فیلنگ اشیم، یعنی ندامت کا احساس. انسان کو جب اپنے گناہ پر ندامت کا احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے. ندامت ایسا پاورفل ایموشن ہے جس کو فیل کرنے کے بعد انسان خود کو مکمل طور پہ تبدیل کرنے کی ٹھان لیتا ہے. تو توبہ کا احساس ہمیشہ ندامت سے شروع ہوتا ہے. انسان توبہ کی طرف آتا ہی تب ہے جب احساس ندامت اسے توڑ دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی گناہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس گناہ پر اس کی پکڑ ہو جائے اور وہاں پر وہ کمٹ کر لے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے یا میرا یہ جرم ہے. ہو سکتا ہے وہ مکمل بیان دینے کے باوجود اس کے دل میں احساس ندامت کا وہ پہلو نہ جاگا ہو. وہ بیان اپنے جرم کی پکڑ پر اس نے دیا ہو، لیکن دل ابھی بھی اس پر شرمندہ نہیں ہوا. لیکن انسان کا اپنے رب کے ساتھ توبہ کا معاملہ کچھ مختلف ہے. اس کے دل کی کیفیت اور اس کے الفاظ کسی قسم کا تضاد نہیں رکھتے. وہ جو دل سے محسوس کر رہا ہوتا ہے وہی اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس پورشن میں دراصل اپنے گناہ پر جو شرمندگی اور ندامت ہے یہ اسی کا اظہار ہے.
وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. انسان کے اندر اپنے گناہوں کی جو بخشش مانگنے کی طلب ہے یہ اس کا اظہار ہے، اور اس اظہار میں انسان اللہ تعالیٰ کو جو ون اینڈ اونلی ذات سمجھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہی صرف میرے گناہوں کو بخش سکتا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں. یہ سوچ، یہ احساس انسان کو اللہ کی اور بھی قریب کر دیتا ہے. اللہ کی رحمت انسان کو اور بھی قریب محسوس ہوتی ہے. إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي. دوسرے پورشن میں جو مغفرت کا لفظ ہے وہ تقریباً 3 دفعہ آیا ہے. فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً أَنْتَ الْغَفُورُ. ان تینوں الفاظ میں غین فَرَا غفرا یہ اس کا مادہ ہے، یعنی روٹ ورڈز ہیں. غفرا کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ ہم مطلب جو لیتے ہیں وہ ہے بخشنا، لیکن غفرا اور عفو اس میں فرق ہے. جب ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، ان کو کور کر دے، یہ ان لوگوں کے لیے انسین ہو جائیں. لیکن یہ گناہ ہماری جو ریکارڈ لسٹ ہے اس میں موجود رہتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو ایسے گناہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپا ہوا ہوگا، یہ گناہ لسٹ میں چونکہ موجود ہوں گے تو یہ حساب کتاب میں نظر تو آئیں گے، لیکن ان کی پنشمنٹ نہیں ہوگی، ان کو ڈھانپا ہوا ہوگا. لیکن عفو عین فا وا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی معافی جو ہماری ریکارڈ لسٹ سے ہی وہ گناہ جو ہے وہ اس کا صفایہ ہو جائے، اوریز ہو جائے، پرماننٹ اریزنگ ہو جائے وہاں سے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب اس میں دیکھیے عفو کی بات آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ ہمارا اس طرح کا بیڈ ریکارڈ ہے اس کو ختم کر دے. تو یہ مغفرت اور عفو میں فرق ہے. انسان اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے جو گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کو پردے میں رکھنے کی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں پر پردہ رکھنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اللہ کی رحمت ہے، وارحمنی اللہ کی رحمت. تو یہ دعا اللہ کی بخشش، اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی ایک بہترین اور جامع دعا ہے. اس کو آپ ضرور یاد کیجیے گا مکمل، کیونکہ باقی کی ہم نے یاد کر لی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے یہ مکمل دعا سنی جائے گی وتھ ٹرانسلیشن، اور اس کو نماز میں انکلیوڈ کر لیجئے، کیونکہ اگر آپ اس دعا کو نماز میں انکلیوڈ نہیں کریں گے تو پھر یہ زیادہ دیر تک یاد نہیں رہے گی. اب میں ایک دفعہ یہ دعا پڑھ دیتی ہوں. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یہ دعا اور اس طرح سے تقریباً 3 اور دعائیں ہیں. اس کو انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ اور اس کی ٹرانسلیشن ہم سیکھتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یعنی آخری قاعدے میں یوں دعا فرماتے ہیں. اب ہم وہ دعا شروع کرتے ہیں. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. یہاں تک ہم یہ دعا کریں گے. اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا میں پناہ چاہتا ہوں، من عذاب القبر عذاب قبر سے، واعوذ بکا اور میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے، من فتنۃ آزمائش سے، فتنے سے، المسیح الدجال دجال یعنی مسیح الدجال کے فتنے سے. اب آپ دیکھیں کہ اس دعا کے اندر یہاں تک دو بنیادی چیزیں آئی ہیں. ایک ہے عذاب قبر سے پناہ اور دوسرا ہے دجال کے فتنے سے پناہ. اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسان اگر زندہ ہے تو وہ تب بھی فتنے اور آزمائشوں میں مبتلا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی آزمائش ہے. یعنی زندگی اور موت دونوں انسان کی آزمائش ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب انسان کو دنیا میں مختلف آزمائشوں مصیبتوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ اس میں صبر کر کے بہت کچھ سیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. لیکن موت کے بعد جب انسان کو قبر کی حالت میں ان آزمائشوں سے جب واسطہ پڑے گا تو وہ ہمارا رزلٹ ہوگا. اس میں ہمارا احساس اگر جاگتا ہے اور ضرور جاگے گا لیکن اس میں فائدہ نہیں ہوگا. اس آزمائش میں انسان کو مہلت نہیں ملے گی. دنیا کی آزمائش میں انسان کو مہلت بھی مل سکتی ہے، توبہ کا راستہ بھی موجود ہوتا ہے، اللہ کو خوش بھی کر سکتا ہے. لیکن قبر یا قبر کی منزل کے بعد محشر یا اس سے آگے والے مراحل میں انسان کا احساس ایک دفعہ کیا لاکھ دفعہ بھی جاگے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر ایک طرح سے زندگی کی آزمائشیں اور موت کی آزمائشیں دونوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی طرف اشارہ ہے. عذاب قبر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قبر میں کون سے ایسے عوامل ہیں جو عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں. قبر خود ایک تاریک جگہ ہے، کنجسٹڈ ایریا ہے، ڈارکنیس ہے اینڈ بہت کچھ ہے. لیکن یہی ایک جگہ ایک لائٹ اپ وے بھی ہے، آرام دہ جگہ بھی بن سکتی ہے، خوشگوار احساس بھی ہو سکتا ہے. یعنی قبر جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے مومن اور گناہ گار کے درمیان. مومن کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے، اور گناہ گار کے لیے یا کافر کے لیے وہ جہنم کے ایک جگہ جیسی ایک جگہ بن جاتی ہے. تو یہاں پر پھر ہمارے لیے ہی عمل کی بات ہے کہ ہم اپنے اس گھر کو کس ایریا کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، جنت کے ساتھ کرتے ہیں یا جہنم کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہاں پر جب ہم پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے تو
وہاں ہمیں اس چیز کی طرف بھی اویئرنیس آتی ہے کہ ہم ان کاموں سے، ان عوامل سے خود کو بچائیں، اللہ کی پناہ لیں جو کام ہمیں قبر کے عذاب کی طرف لے کر جائیں۔ لاسٹ میں اس دعا کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم۔ ٹرانسلیشن ہے وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تجھ سے، مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَات، زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، بے شک میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے یا تجھ سے، من المأثم والمغرم، من المأثم گناہ سے، والمغرم اور قرض سے۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے زندگی اور موت کے فتنوں سے اور گناہ اور قرض سے۔ دعا کے اس پورشن میں جہاں پر زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فتنہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو درست راستے سے دور کر دیتی ہے۔ وہ کوئی چیز بھی فتنہ ہے۔ اولاد اور مال کو قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اولاد اور مال یہ دونوں انسان کے لیے فتنہ ہے، یعنی انسان کو یہ چیز باور کروائی گئی ہے کہ زندگی میں یہ دو چیزیں رکاوٹ بنیں گی، یہ بیریئر ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اور یہ ایسی رکاوٹ ہے کہ جو ضرورت بھی ہے، خوشی بھی ہے، لیکن یہ رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے حصول کی کہیں پر ممانعت نہیں آئی، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ان کی محبت میں انسان اتنا گم ہو جائے، اتنا مگن ہو جائے کہ اسے اللہ کی یاد بھی یاد نہ رہے، تو اس لیے یہ دونوں چیزیں فتنہ ہے۔ کیونکہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جو چیز آپ کا سب سے زیادہ ٹائم لیتی ہے، جس چیز میں آپ سب سے زیادہ مگن رہتے ہیں، وہاں پر آپ کسی اور کو اس قدر ٹائم نہیں دے پاتے۔ تو یہاں پر یہی چیز سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ میری زندگی اور میری موت، یعنی انسان کی زندگی اور انسان کی موت، یہ آزمائش ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب تک اس کی آخری سانس ہے، وہ آزمائش سے دوچار ہوتا رہے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اور ساتھ ہی گناہ اور قرض کو دونوں کو اکٹھا لایا گیا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ انسان کے اوپر ایک بوجھ ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کر لے، اس کو چھوڑ نہ دے، وہ اس کے اوپر بوجھ بنا رہتا ہے۔ اسی طرح سے قرض، جب تک کہ وہ اس قرض کو ادا نہ کر دے، وہ اس کے سر پر بوجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پر دعا مانگی جا رہی کہ اللہ مجھے گناہوں سے پناہ میں رکھنا، کیونکہ وہ جو بوجھ ہے میں یہاں دنیا سے آخرت میں اس بوجھ کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، اور اگر میری زندگی میں نے کسی سے قرض لیا ہے تو اے اللہ میرا قرض معاف کر دے، یا اس کو ختم کرنے یا اس کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور مجھے قرض سے اپنی پناہ میں رکھنا، میں قرض کی طرف نہ جاؤں، مجھے اتنی وسعت دینا کہ میں اپنے وسائل کو اپنے آپ میں استعمال کر سکوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری دعا کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس دعا کو مکمل کیجئے گا اور سنائیے گا گروپ میں۔ اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔
تو اس کے بعد نماز ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، اور نماز کے بعد ہم کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل دیکھ لیں گے۔ ہم دعا کو دیکھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ انی، اے میرے رب، بنا دے مجھ کو، مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے۔ ذریت میں وہ اولاد آتی ہے، ذریت مطلب ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے ذرے، اور اس سے مراد کیا ہوگا کہ اولاد کی اولاد، اور پھر اس کی اولاد، اور پھر یہ کنٹینیوسلی جنریشن ٹو جنریشن۔ تو یعنی کہ ذریت میں، میری ذریت کو آنے والی جو جتنی نسلیں ہیں میری، ان سب کو نماز کا پابند بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور ہماری یا میری دعا قبول فرما۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، خوبصورت دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ٹرانسلیشن اور پروناؤنسیشن جو ہے اس کا درست جو ہے وہ اصلاح کر لیجئے گا، اس کو سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ نماز کا اختتام۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی صرف دائیں طرف جب پھیرتے تو برکاتہ تک پڑھتے، اور جب بائیں پھیرتے تو صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک۔ یہ تھی ہماری نماز الحمدللہ، اور نماز کا اختتام۔ چند مزید باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب نماز کے دوران کن چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو مار ڈالو، یعنی نماز کے دوران اگر اس طرح کے جو حشرات ہیں اگر ان کو فیس کیا جائے تو ان کو مار سکتے ہیں دوران نماز، نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی اندھیرے میں نماز پڑھ رہا ہو، بالکل لائٹ آف کر کے نماز پڑھ رہا ہو، تو ان چیزوں سے تو وہ اس کو تو نظر ہی نہیں آئیں گی، اور وہ کیسے ان سے بچے گا؟ اس لیے اس چیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو کمرے میں روشنی ضرور ہونی چاہیے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ نماز میں بچے کو اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس سے نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوتی۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بچہ اگر رو رہا ہے تو ماں جو ہے وہ ڈسٹرب، ظاہری بات ہوتی ہے، اگر وہ نماز پڑھتی رہے بچہ روتا رہے تب بھی وہ ڈسٹرب رہے گی، بچہ بھی ڈسٹرب رہے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ابو العاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ، آپ کی نواسی، آپ کے کندھے پر تھی، آپ رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے، اور جب سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر اسے اٹھا لیتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایگزامپل ہے کہ نماز کے دوران جب آپ امامت کروا رہے ہوتے تو اپنی بیٹی جو نواسی تھی اس کو وہ کندھے پہ اٹھا لیتے جب نماز پڑھتے، اور جب سجدہ کرتے تو اس کو نیچے اتار دیتے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک سنت ہے۔ دوسری چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے جس سے وہ اچک لیتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے
کہ سجدے کی جگہ پر نظر رکھنی چاہیے، ادھر ادھر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے نماز سے اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ مطلب آپ سائڈس پر، جیسے نارملی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ریلیکس انداز میں ایسے سائڈ پر ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، تو جو بنا مجبوری یا بنا عذر کے اس طرح کے ریلیکسنگ موڈ میں ہاتھ رکھنا جو ہے وہ منع ہے۔ ایک روایت ہے کہ جمائی کے وقت، جیسے جب نماز کے دوران اگر جمائی آ جاتی ہے تو اس کو حت المقدور روکا جائے، کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے، تو نماز کے دوران جمائی نہیں لینی چاہیے اور حت المقدور اس کو روکنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو حالت نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آنا چاہیے، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ تو نماز کے دوران آسمان کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے، سیدھا سجدے کی حالت جو ہوتی ہے، سجدے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں اپنی نگاہیں مرکوز رکھنی چاہیے۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ، بس کچھ اور مسائل ہیں جو ہم مزید ڈسکس کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔